السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کوکھا ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل تم بن کیسے جئیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینی کے بابا بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری بیٹی نے ڈالی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اسے معذرت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، میرے گھر میں جو تمہارے ساتھ رویہ ہوا ہے مہین کی وجہ سے، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس رویے کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنی بیٹی کی وجہ سے خود معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انکل، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ ہمارے لیے بڑے ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم بھی میری بیٹی جیسی ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں دوبارہ تو نہیں جا سکتی جہاں پہ میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے۔ اب تو علی نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آپس سے کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت غصے والے ہیں اور کسی کی بھی نہیں سنتے، اس لیے میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ وہ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ زینی کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنی بہن سے بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں، آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میرا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ یہاں پہ ہمارے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے ہی آئی تھی اور میں نے اسے اس کی بات کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اب بس کر دیں، کیوں آپ لوگوں کو غلط سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ بھی ہمارے گھر کی بیٹی ہے اور ہماری بہنوں جیسی بھی ہے، تو آپ اسے کیوں ایسا ذلیل کر رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک دن سب کچھ ہم سے لے جائے گی اور علی بھی ہمارا نہیں رہے گا۔ اس کی امی بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ تم ایسا کیوں سوچتی ہو کہ کوئی علی کو لے کے چلا جائے، وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا بھائی ہی رہے گا اور وہ بھی اس گھر کی خوشیاں ہی چاہتی ہے، وہ کیوں تمہارے بھائی کو لے کر چلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں امی نہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ لالچی ہیں اس لیے تو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، نہیں تو یہ ہمارے گھر سے چلی ہی جاتی۔ تو اس کی امی کہتے ہیں تم ایسا کیوں سوچتی ہو، وہ تمہاری بھابھی ہے، اگر تم ایسا ہی سوچتی رہی تو تمہاری وجہ سے ایک ایک نہیں بلکہ دو دو گھر برباد ہو جائیں گے۔ تم کیوں لوگوں کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو؟ اسی طرح سے وہاں پہ سعد کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہین آپی نے اس کی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ امی، میں اب زینی سے شادی نہیں کر سکتا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اس کی امی اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ معافی مانگنے کے لیے بھی آئے تھے، وہ بہت شرمندہ ہے لیکن تم ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ امی، اگر وہ لڑکے والے ہیں تو ہم بھی لڑکے والے ہیں، لڑکے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی امی کہتے ہیں تم ایک بہن کے بھائی اور کسی دوسرے کی بہن پہ ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ تمہیں سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہارے انکل جہاں پہ چل کے آئے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کی طرف سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو تم کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی، میں اب یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ تو وہ زینی کے پاس چلا جاتا ہے اور زینی سے کہتا ہے کہ زینی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ اسے تو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو کر ہی رہے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہاری بہن نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ یہ بات سن کے زینی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ سب کچھ تو آپا نے کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے ڈالی کو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں میری خوشیاں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تمہارے بغیر رہ لوں گا، تم بھی میرے بغیر رہ لینا، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تمہاری بہن کا بھی یہ حال ہے، بعد میں وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کی زندگیاں برباد کرے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس رشتے کو یہیں پر ہی ختم کر دیں۔ اسی طرح سے میرا کے رشتے کے بعد زارا جب اپنی ممانی جان سے کرنے کے لیے جاتی ہے، پہلے تو وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بات وہ نہ کرے، لیکن وہ مائی کے کہنے پہ ہی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ممانی جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میرا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اسے سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ لڑکا ہمارے گھر آ بھی چکا ہے اور آپ اسے دیکھ بھی چکے ہیں، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس کی ممانی جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتی ہیں کہ میرا نے ایسی بات زارا کو کیوں بتائی ہے، تو ایسی بات اپنے گھر والوں کو ہی بتا دے گی۔ وہ وہیں پہ اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی، یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم پڑھنے جاتی تھی یا لڑکے کو پسند کرنے کے لیے جاتی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی، میں اسے پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی غلط قدم اٹھایا ہے۔ اس کی امی بہت غصہ ہوتے ہیں اور اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ رو کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ آج کے بعد نہ ہی تم پڑھنے کے لیے جاؤ گی اور نہ ہی تم کسی سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی۔ وہ کہتے ہیں کہ امی، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ وہ وہاں جا کے رونے بیٹھ جاتی ہے گھر میں، لیکن زارا مومانی جان سے بات کرتی ہے کہ مومانی جان، آپ غلط کر رہی ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا سمجھ کے یہ بات شیئر کی ہے، آپ نے اس پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ رشتے کی بنیاد پہ آپ نے اسے سزا دی ہے، رشتے جھوٹ پہ نہیں بنائے جاتے، رشتے سچائی اور ایمانداری سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس نے
हमें सारा को सच बता दिया, आप फिर भी ऐसा कर रही हैं तो हो सकता है कोई गलत कदम ना उठा ले। उसकी ममानी कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ देख लूँगी। इसी तरह से मीरा रो रही होती है वहाँ पे, उसकी बहनों से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता था कि ज़ारा चुप रह सकती है, उसने तो बस मौके की तलाश में थी कि सारे घर वालों को तुम्हारी बात बता दे, उसे क्या तुम्हारी खुशियाँ अजीज़ हैं, तुमने उस पर ट्रस्ट करके अच्छा नहीं किया। वो कहती है कि मुझे क्या पता था कि वो ये सारी की सारी बात अम्मी को बता देगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने उस पर ट्रस्ट करके बहुत बुरा किया, आप देखो उसने आज तुम्हें इस मोड़ पे खड़ा कर दिया। वो रो रही होती है और मायूस और भटका रही होती है कि इन दोनों के दरमियान नफ़रत पैदा हो। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।